دائیں اور بائیں ہاتھ میں فرق اور اہمیت۔ دایاں ہاتھ انسان کے دائیں ہاتھ کا تعلق براہ راست دماغ سے ہوتا ہے۔ ماہرین پامسٹری کے تجربات مشاہدے کے مطابق دایاں ہاتھ انسانی ذہن کے احکامات تک رسائی دیتا ہے، وصول کرتا ہے۔ ان احکامات کی روشنی میں دماغ اپنے افعال کے لیے متحرک بڑھتی عمر کے ساتھ انسانی جسمانی طور پر نشوونما پاتا ہے۔ اس کے ساتھ ذہنی طور پر بھی ارتقاء کی منزلیں سر ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں دایاں ہاتھ اس کی مدد کرتا ہے۔ دماغ میں نیکی اور برائی کی صفات کو پھلنے پھولنے، اس کی معاونت کرنا، ہر انسان کے دائیں ہاتھ پر پائے جانے والے خطوط اور اس کے ماضی، حال اور مستقبل کی پیشین گوئی کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں جتنی بھی خوشیاں، غم، راحتیں، تکلیفیں، حادثات ظہور پذیر ہوتے ہیں، ان کی علامات دائیں ہاتھ پر واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہ دایاں ہاتھ تھا، اس کی ڈیفینیشن تھی، اور اس کے بعد اب ہم بائیں ہاتھ کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ پامسٹری کے حساب سے دونوں ہاتھوں کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ بایاں ہاتھ انسان کے ان افعال و عادات کا اظہار کرتا ہے جو اس کے اختیارات میں نہیں ہوتے۔ انسان کی قدرتی یا پیدائشی میلانات یعنی موروثی اوصاف، وراثت، رجحانات وغیرہ، یہ ہاتھ ان پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اشارہ کرتا ہے۔ بایاں ہاتھ، اگر کوئی شخص اپنے بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہو جائے تو اس کی دائیں ہاتھ کی نسبت بائیں ہاتھ کی تشریحات زیادہ واضح ہو جاتی ہیں، جب عام آدمی کے دائیں ہاتھ کی تشریحات زیادہ کار آمد ہوتی ہیں۔ تفصیلات: اگر دونوں ہاتھوں کی پہلی اور دوسری انگلیوں کے درمیان فاصلہ برابر ہو تو متعلقہ شخص کوئی کام کرنے سے پہلے اس پر نہایت سوچ سمجھ کر اور غور و فکر کرنے کا عادی ہوگا۔ یہ یعنی کہ دونوں ہاتھوں میں اگر مشترکہ طور پر یہ چیز پائی گئی۔ نمبر ایک کنڈیشن آ گئی، کنڈیشن نمبر 2 آ گئی کہ اگر دونوں ہاتھوں کی تیسری اور چوتھی انگلیوں کے درمیان فاصلہ برابر ہوگا تو متعلقہ شخص سابقہ روایات توڑ کر نئی روایت قائم کرنے، ہر کام آزادی کرنے کے ساتھ ساتھ عادی ہوگا۔ وہ شادی بیاہ کے معاملے میں بھی روایتی طور طریقوں سے انحراف کرنے والا ہوگا۔ معاشرے کے مخالفت مول لینے میں عار محسوس نہیں کرے گا۔ یعنی کہ اگر دونوں ہاتھوں کی تیسری اور چوتھی انگلیوں کے درمیان فاصلہ برابر ہوگا، دونوں ہاتھوں کی تیسری اور چوتھی انگلیوں کے درمیان، تو پھر یہ کام وہ کرے گا۔ اچھا، اس کی کنڈیشن نمبر 3 آ گئی کہ اگر دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں اور پہلی انگلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا تو متعلقہ شخص فراخ دل، سیر و سیاحت کا شوقین، فیاض، دوسروں کے کام آنے والا، اس کی زندگی میں سیر و سیاحت کے بے شمار مواقع ہوں گے اور وہ ان سے لطف اندوز بھی ہوگا۔ مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنا میں خوشی محسوس کرے گا۔ اگر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملی ہوں تو متعلقہ شخص روایتی سوچ کا مالک اور رسم و رواج کی پابندی کرنے والا، تمام عمر دوسروں کو بھی روایت کا پابند بنانے کے لیے دباؤ ڈالتا رہے گا۔ اس کی کنڈیشن نمبر 5 آ گئی، اگر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ نمایاں ہوں یا انگلیاں گرہ دار ہوں تو متعلقہ شخص بے حد گہری شخصیت کا مالک، اس کے کسی بات کی تہہ تک پہنچنا مشکل، بظاہر اس کا عمل کچھ نظر اور آئے گا اور کرے گا کچھ اور، لیکن در حقیقت اس کا ذہن کسی اور مسئلے میں الجھا ہوگا، دوسروں کے فہم سے باہر ہوتا ہے۔ ایک کنڈیشن، نیکسٹ کنڈیشن آگی کہ اگر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ہر لحاظ سے مختلف ہوں، یعنی کہ دونوں کی انگلیاں ملتی نہیں اب، تو متعلقہ شخص تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال ہوگا اور اپنی تخلیقات کی وجہ سے دولت شہرت حاصل کرے گا۔ اگر نیکسٹ کنڈیشن آگی کہ اگر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا جھکاؤ ہتھیلی کی طرف ہو تو متعلقہ شخص پختہ ارادے کا مالک ہوگا، جس کام کے کرنے کا بیڑا اٹھائے پورا کرے، لین دین کے معاملے میں انتہائی حساس ہوگا۔ نیکسٹ کنڈیشن آگی، اگر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں الگ الگ ہوں تو متعلقہ شخص روایات سے انحراف کرنے والا، قدم قدم پر روایت کو توڑنا شخص کی کوشش کرے گا اور اپنی مرضی کے فیصلے کرنے والا ہوگا۔ یعنی کہ اگر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں الگ الگ ہیں اور متعلقہ شخص روایت سے انحراف کرنے والا ہوگا اور وہ قدم قدم پر روایت توڑنے کی کوشش کرے گا اور اپنی مرضی کے فیصلے کرنے والا ہوگا۔ نیکسٹ کنڈیشن آگی کہ اگر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سیدھی، سپاٹ یا ابھاروں کے بغیر ہوں، یعنی کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سیدھی بھی ہیں، سپاٹ بھی ہیں اور ان میں کوئی ابھار نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، جیسے انگلیوں کے پوروں میں یہ ابھار ہوتے ہیں، اس میں کوئی ابھار نہیں ہے، صرف ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت کے اوپر لگا ہڈیوں کا نظر آ رہا ہے، تو ایسا شخص کئی طرح کی ذہنی الجھنوں کا شکار ہوگا اور ہر وقت کسی سوچ میں گم نظر آئے گا۔ یہ ایک بڑی واضح قسم کی دلیل نشانی ہے ان لوگوں کی
کہ اگر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سیدھی، بالکل سیدھی، اسپاٹ اور کہ ابھار نہ ہو، انگلیوں کے اوپر کوئی نشانات، کوئی ابھار نہ ہو، تو وہ ذہنی الجھنوں کا شکار ہوگا۔ اچھا، نیکسٹ کنڈیشن آ گئی کہ اگر کسی شخص کے دونوں ہاتھوں میں یکسانیت پائی جاتی ہو، یعنی متعلقہ شخص کی زندگی ہنگامہ خیز ہوگی، معاشرے میں شہرت، روپے پیسے کی ریل پیل ہوگی۔ اگر کسی شخص کے دونوں ہاتھوں میں یکسانیت پائی جائے گی تو پھر یہ اس کے پاس جو ہوگا کہ وہ متعلقہ شخص زندگی کے ہنگامہ خیز، معاشرے میں شہرت، پیسے کی ریل پیل ہوگی۔ لاسٹ کنڈیشن اس کی آج آ گئی کہ اگر کسی شخص کے دونوں ہاتھوں میں نمایاں فرق ہو تو متعلقہ شخص کی زندگی میں بھی بھرپور خوشگوار اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے۔ ایسے لوگ مختلف ممالک کا سفر کرتے ہیں، خوشگوار لمحات گزارتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو دراصل ہماری یہ ویڈیو جو تھی وہ دائیں اور بائیں ہاتھ میں جو پامسٹر سے شوقین جو افراد رکھتے ہیں ان کے لیے تھی۔ پہلے دونوں ہاتھوں کی تعریفیں بیان کی گئیں کہ دایاں ہاتھ کیا ہے، پھر بتایا گیا کہ بایاں ہاتھ جو ہے اس کے میں کیا فرق ہے، دایاں ہاتھ میں جو ہوتا ہے اس میں کون کون سی چیزیں نمایاں ہوتی ہیں، کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور جو بایاں ہاتھ ہوتا ہے اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیا چیزیں نہیں، کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پھر تفصیلات میں ہم دونوں ہاتھوں کی کنڈیشن میں آ گئے کہ اگر اس میں یہ انگلی برابر ہو یا اس میں پورے نہ ہو، یا اس میں جو ماس زیادہ ہو، یا اس میں دونوں چیزیں انگلیاں برابر نہ ہو، یا پہلی انگلی اور دوسری انگلی دونوں کی برابر ہو، باقی اونچی نیچی ہو، تو اس حساب سے جو ہے اس میں مختلف فرق آ گئے۔ تو اس میں دو چار جو بڑے واضح فرق تھے کہ جیسا کہ اگر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں الگ الگ ہوں تو متعلقہ شخص روایت سے انحراف کرے گا، جیسا کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں اسپاٹ ہو تو پھر اس میں جو ہے وہ ذہنی الجھنوں کا شکار ہوگا۔ اگر دونوں ہاتھ میں یکسانیت ہو تو ہنگامہ خیز ہوگی، معاشرے میں شہرت اور روپے پیسے کی۔ اگر کسی شخص کے دونوں ہاتھوں میں نمایاں فرق ہوگا تو متعلقہ شخص کی زندگی میں بھرپور خوشگوار اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے، اور ایسے لوگ مختلف ممالک کے سفر بھی کرتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، دیکھتے رہیے پامسٹری 360۔